بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس۔ پارہ نمبر 21 سورہ روم، رکوع 5 آیت نمبر 41۔ کائنات عالم میں فسادات لوگوں کے بدعمالی کا نتیجہ ہے، یہاں تک کہ خشکی میں، دریا میں جتنی فسادات پھیل جاتی ہے، یہ سب انسانوں کی بدعمالی کے اساس پر ہوتی ہے اور انسانوں کی بدعمالی کا نتیجہ ہے۔ تفسیر روح المعانی میں علامہ آلوسی لکھتے ہیں کہ فساد سے مراد قحط ہے، وبائی امراض ہے، آگ کا لگنا ہے، پانی میں ڈوبنے کے بکثرت واقعات مراد ہے۔ اسی طرح ہر چیز کا بے برکت ہو جانا، برکت کا مٹ جانا، نفع بخش چیزوں کا نفع کم اور نقصان زیادہ ہو جانا، یہ سب آفات میں شامل ہے۔ حضرت الاستاد کا قول ہے رحمہ اللہ تعالی کا، اور یہ مولانا عبید اللہ سندھی رحمۃ اللہ علیہ کی تفسیر ہے، کہ فتنہ کا معنی ہے بدنظمی اور فساد کا معنی ہے نسل فصل کی تباہی۔ یہلک الحرث والنسل واللہ لا يحب الفساد۔ بہرحال آیت مذکورہ سے معلوم ہوا کہ کفر، شرک، نفاق اولاً اور دیگر معاصی اور گناہ ثانیاً، یہ بدعمالی مراد ہے، اور اس بدعمالی کے نتیجے میں قرآن کریم کی دوسرے آیات ہے، القرآن یفسر بعضہ بعضا، فرمایا وما اصابکم من مصیبۃ فبما کسبت ایدیکم۔ یعنی تمہیں جو مصیبت پہنچتی ہے وہ تمہاری ہی ہاتھوں کی کمائی ہے، اس کا سبب تمہارے ہاتھ ہے، اس کا سبب تمہارے اعمال ہے، بدعمالی ہے، اور سب گناہوں پر مواخذہ نہیں ہوتی۔ بہت سارے گناہوں کو اللہ پاک معاف فرماتے ہیں اپنے فضل سے، اپنے کرم سے، اگرچہ دنیا میں ان گناہوں کا پورا سزا نہیں دی جاتی، اور نہ ہر گناہ پر آفت اور مصیبت نازل ہوتی ہے۔ بعض گناہوں کو اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے معاف فرماتے ہیں۔ اگر ہر گناہ پر مواخذہ ہو، مصیبت کا نزول ہو، تو روئے زمین پر ایک انسان بھی زندہ نہیں رہے گا، کیونکہ انسان خطا کا پتلا ہے، گناہ انسانوں سے ہی سرزد ہوتی ہے۔ البتہ انسانوں میں انبیاء علیہم السلام وہ گناہوں سے پاک ہوتے ہیں، محفوظ ہوتے ہیں، معصوم ہوتے ہیں۔ اور پھر آیت کے آخر میں فرمایا کہ لِيُذِيقَهُمْ بَعْدَ الَّذِي عَمِلُوا، اعمال بد کے اساس پر جو آفات، بلیات، مصیبتیں نازل ہوتی ہے، وہ اسی لیے کہ لوگ اللہ کی رحمت، عنایت پر غور و فکر کرے، کیونکہ ان مصیبتوں کا مین مقصد جو ہے غافل انسان کو متنبہ کرنا ہے، خبردار کرنا ہے، تاکہ انسان اپنے گناہوں سے، اپنے نافرمانیوں سے باز آ جائے۔ اہل علم فرماتے ہیں کہ انسان جو گناہ کرتا ہے، انسانوں کے گناہوں کی وجہ سے چوپایا، چرند، پرند، دوسرے جانور وہ بھی متاثر ہوتے ہیں، ان پر بھی ظلم ہوتا ہے، کیونکہ انسانوں کے بدعمالی کے سبب جو قحط نازل ہوتے ہیں، جو مصائب دنیا میں آتے ہیں، اس سے تو ہر جاندار متاثر ہوتی ہے۔ حضرت شاہ ولی اللہ
رحمہ اللہ تعالی نے حجت اللہ البالغہ میں لکھا ہے کہ دنیا میں خیر، شر، راحت، مصیبت، مشقت، سہولت کے دو اسباب ہوتے ہیں، ایک ظاہری سبب، ایک باطنی سبب۔ ظاہری سبب تو مادی اسباب ہے جو عام دنیا کی نظر میں اسباب سمجھے جاتے ہیں، اور باطنی اسباب انسانی اعمال اور ان اعمال کی بنیادوں پر فرشتوں کی امداد ہے، نصرت ہے، یا فرشتوں کی طرف سے لعنت ہے، نفرت ہے۔ یعنی اچھے اعمال کا نتیجہ اچھا ہوتا ہے، برے اعمال کا نتیجہ برا ہوتا ہے۔ فرشتوں کی طرف سے اچھے اعمال پر فتح، نصرت، مدد ہوتی ہے، اور بدعمالی کی بنیاد پر فرشتوں کی طرف سے لعنت ہوتی ہے، نفرت ہوتی ہے۔ حقیقت میں ان دونوں اسبابوں میں کوئی تضاد نہیں ہے، کوئی تناقض، تعارض نہیں ہے۔ ظاہر ہے کہ سبب واحد کے لیے بہت سارے اسباب ہو سکتے ہیں۔ مثلا بارش ہے، بارش اہل تجربہ کے نزدیک سمندر سے اٹھنے والے بخارات اور پھر اوپر ہوا میں پہنچ کر منجمد ہونا، پھر آفتاب کے شعاعوں سے پگھل جانا، برسنا، اور پھر روایت کے مطابق، روایت کے روح سے ایک باطنی سبب فرشتوں کا عمل دخل ہے، اور جب دونوں اسباب جمع ہو جائے تو پھر بارش نازل ہوتی ہے۔ لہذا فسادات میں جو عوامل ہے وہ دو ہے، ایک ظاہری ہے اور ایک باطنی ہے۔ تو مسئلہ بھی واضح ہے کہ بدعمالی کا نتیجہ خراب ہوتا ہے، اچھے اعمال کا نتیجہ برا ہوتا ہے۔ اسی لیے فرمایا کہ ظہر الفساد فی البر والبحر، ظاہر ہو گیا فساد فی البر، خشکی میں، والبحر، اور دریا میں، بما کسبت ایدی الناس، بسبب اس کے جو انسانوں کے، لوگوں کے ہاتھوں نے کی ہے، لیذیقہم، تاکہ وہ چکھا دے وہ انہیں وہ مزہ، بعد الذی، بعض ان اعمال کا، عاملو جو انہوں نے کی ہے، لعلہم یرجعون، تاکہ یہ لوگ باز آ جائے، اللہ کی طرف رجوع کرے۔ اور پھر بھی ہم اللہ کی طرف رجوع نہیں کرتے تو ہم سے پھر بدبخت اور کوئی نہیں ہے۔ صلی اللہ علی النبی الامی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔